السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام مریم خالد ہے اور آج میں آپ کو جو کہانی سناؤں گی اس کا نام ہے اونٹ پٹانگ ہائے میری ٹانگ۔ السلام علیکم انکل، ہم نے بہت ہی میٹھے لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی بیٹا کیا بات ہے؟ وہ انکل اونٹ پٹانگ، ہم گڑبڑا گئے۔ ہائیں، یہ کیا کہہ رہے ہو میاں؟ بھلا ہم کہاں ہونے لگے اونٹ پٹانگ؟ اخبار والے انکل جھلا کر بولے۔ ارے نہیں انکل، میرا مطلب تھا وہ اونٹ پٹانگ۔ بات گویا ہمارے حلق میں پھنس گئی تھی۔ ارے میاں کیا الٹی سیدھی ہانک رہے ہو؟ سیدھی طرح بات کرو، اخبار والے انکل تنگ آ کر بولے۔ جی انکل، میرا مطلب تھا کہ ماہ نامہ ذوق و شوق کا اونٹ پٹانگ نمبر آ گیا ہے یا نہیں؟ اچھا، ذوق و شوق کی بات کر رہے ہو؟ آج تھوڑی تاخیر سے پہنچا ہے، صبح اخبار کے ساتھ ہی پہنچا دوں گا۔ بات سمجھ آتے ہی اخبار والے انکل کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ شکریہ انکل، یہ کہہ کر ہم نے فون بند کر دیا اور لمبی سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں، جیسے تصور ہی تصور میں اونٹ پٹانگ نمبر پڑھ رہے ہوں۔ اچانک کھٹکا سا ہوا اور ہم نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ ہمیں کھڑکی کے پاس دوپٹے کا سرا نظر آیا اور پھر غائب ہو گیا۔ اوہ، یہ آتکا کی بچی چھپ کر میری باتیں سن رہی تھی۔ ہم زیر لب بڑبڑائے۔ اب یہ یقیناً باجی کو خبردار کر دے گی کہ صبح ذوق و شوق آ رہا ہے اور ہم صبح اتوار ہونے کے باوجود اونٹ پٹانگ نمبر کے مطالعے سے محروم رہ جائیں گے۔ ہم دبے پاؤں باجی کے کمرے کی طرف بڑھے اور کھڑکی کے قریب بیٹھ کر کان ادھ کھلی کھڑکی سے لگا دیے۔ ہمارا اندازہ ٹھیک تھا، آتکا باجی کو ذوق و شوق کے بارے میں ہی بتا رہی تھی۔ باجی، اونٹ پٹانگ آ گیا ہے۔ اونٹ پٹانگ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ باجی حیرانی سے بولی۔ وہی اونٹ پٹانگ کہانیوں والا رسالہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ مئی میں آئے گا۔ اچھا، غالباً ماہ نامہ ذوق و شوق کے اونٹ پٹانگ نمبر کی بات کر رہی ہو۔ جی باجی وہی۔ منی اونٹ پٹانگ نہیں۔ اچھا باجی، ویسے یہ اونٹ پٹانگ کا مطلب کیا ہے؟ 7 سالہ آتکا نے سوال داغا۔ اس کا مطلب ہے بس اونٹ پٹانگ۔ باجی گڑبڑا گئی۔ لیکن پھر بھی اس کا کچھ مطلب تو ہوگا نا؟ اس کا مطلب ہے الٹا سیدھا یا پھر غلط سلط۔ یہ تو کچھ خاص مطلب نہ ہوا۔ آتکا باجی کے جواب سے مطمئن نہیں تھی۔ خاص مطلب ہوا یا نہ، میری بلا سے اگر سمجھ میں نہیں آیا تو خط لکھ کر مدیر صاحب سے پوچھ لینا۔ باجی کا پارا اپنا علمی وقار مجروح ہوتے دیکھ کر چڑھ چکا تھا۔ باجی، میں بتا رہی تھی کہ چھوٹے بھیا فون کر رہے تھے اخبار والے انکل کو۔ انہوں نے بتایا کہ صبح ذوق و شوق آ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایسی ترکیب لڑاؤں گی کہ رسالہ سیدھا میرے ہاتھ میں پہنچے گا۔ بس جیسے میں کہوں تم ویسے کرتی جانا، باجی نے پراسرار لہجے میں کہا اور ہم نے اپنے دانت پیسے، کیونکہ ہم دانت پیسنے کے سوا کر بھی کیا سکتے تھے۔ کمرے میں خاموشی ہوتے ہی ہم آہستہ سے کھسک لیے، کیونکہ اگر باجی کے چھاپے میں پکڑے جاتے تو باعزت بری ہونا مشکل ہو جاتا۔ ہم نے یہ ساری صورتحال بھیا کے گوش گزار کر دی۔ بھائی نے جواباً رسالہ حاصل کرنے کی ایسی ترکیب بتائی کہ ہم اش کر اٹھے۔ رات دیر تک
اسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہی اور آخر کار تھک ہار کر ہم اپنے بستر پر دراز ہو گئے اور چند ہی منٹوں میں خواب خرگوش کے مزے لینے لگے۔ صبح منہ ہاتھ دھو کر حسب پروگرام ہم نے اپنی نئی سائیکل نکالی اور اخبار والے انکل کے دفتر جا کر ماہنامہ ذوق و شوق لانے کی ٹھان لی۔ اب بھی ہم سائیکل پر بیٹھے ہی تھے کہ ہمیں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ نیچے اتر کر جائزہ لیا تو ہمارا خیال ٹھیک نکلا، سائیکل کے دونوں ٹائروں کی ہوا نکلی ہوئی تھی۔ پھر اچانک ہمیں دروازے کی طرف سے کھی کھی کی آواز سنائی دی۔ ہم نے مڑ کر دیکھا تو باجی اور آتکا اپنے دانتوں کی نمائش کرتی نظر آئیں۔ ہمارا منصوبہ ناکام بنا کر وہ بہت خوش ہو رہی تھیں، اور چونکہ ہم بہت تیز دماغ کے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی غرور نہیں کیا، اس لیے فوراً سمجھ گئے کہ یہ کارستانی انہی کی ہے۔ اب ہم تازہ ترین صورتحال سے بھیا کو آگاہ کرنے چل دیے۔ کچھ دیر بعد ناشتہ تیار ہو گیا اور صحن میں لگا دیا گیا۔ کیونکہ گھر چھوٹا ہے اس لیے صحن کا ایک کونا ہی ہمارا ڈائننگ روم ہے۔ امی ابو کے ساتھ بھیا، باجی، ہم اور آتکا دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہماری ساری نظریں دروازے کی طرف تھیں کہ کب اخبار والے انکل کی موٹر سائیکل کی آواز سنائی دے اور ہم باہر کی طرف بھاگیں۔ چند لمحوں بعد اخبار والے انکل کی موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی پیپر کی مخصوص صدا بلند ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہم اٹھتے، ابو جان نے آتکا کی طرف دیکھا اور کہا، منی جاؤ اخبار لے آؤ۔ یہ سن کر ہمارا منہ لٹک گیا، لیکن ساتھ ہی ایک خیال آتے ہی ہمارے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اس کا انتظام تو ہم نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ آتکا ابو جان کا حکم سن کر خوشی خوشی اٹھنے لگی، لیکن جوں ہی اپنی جگہ سے ہلی تو گر پڑی۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ ہماری ترکیب کا نتیجہ تھا۔ ہم نے اس کے قریب بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی ایلفی زمین پر پٹکا دی تھی۔ اب ہم ایک دم اٹھے اور ہم لے آتے ہیں اخبار کا نعرہ لگا کر بھاگے۔ لیکن یہ بات بھلا باجی کو کیسے ہضم ہو سکتی تھی؟ انہوں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہمارے آگے کر دیا۔ ہاتھ سے ٹکرا کر ہم زمین پہ آ گئے۔ ہمارے ہاتھ سے دسترخوان ہلنے سے تمام چائے بکھر گئی۔ یہ کیا ادھم مچا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ ابو جان غصے میں گرجے۔ گرنے سے ہماری ٹانگ میں شدید چوٹ لگی۔ ہم نے جواب دیا، ابو جان وہ دراصل اوٹ پٹانگ، ہائے میری ٹانگ۔ درد کی شدت کی وجہ سے ہم بات مکمل نہ کر سکے۔ اوٹ پٹانگ ہائے میری ٹانگ، واہ کیا قافیہ ملایا ہے۔ باجی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوٹ پٹانگ ہائے میری ٹانگ، ہم بھی زیر لب بڑبڑائے اور اپنی ٹانگ مضبوطی سے پکڑ لی۔ ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی ہمیں گھسیٹ رہا ہو۔ اب اٹھ بھی جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ شاید ماہنامہ ذوق و شوق باجی کے ہاتھ لگ بھی چکا ہو۔ بھائی نے تیز لہجے میں کہا، اوٹ پٹانگ ہائے میری ٹانگ۔ ہم ابھی تک خواب کے زیر اثر تھے۔ اوٹ پٹانگ کے بچے اب اٹھ جا، بہت دیر ہو گئی ہے، بھائی نے تیز لہجے میں کہا اور ساتھ ہی ہمیں کھڑا بھی کر دیا۔ اب ہمارے ہوش پوری طرح بحال ہو چکے تھے۔ ہم باہر کی طرف لپکے، باہر میز پہ رکھے اخبار کی طرف لپکے، لیکن اوٹ پٹانگ نمبر غائب تھا۔ ہم تیزی سے باجی کے کمرے کی طرف بڑھے اور عین اسی وقت باجی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور باجی اور آتکا آنکھیں ملتی ہوئی برآمد ہوئیں، گویا وہ ابھی سو کر اٹھی تھیں۔ باجی نے ہمیں کھانچانے والی نظروں سے دیکھا
اور پھر اخبار کی طرف لپکیں، لیکن ماہنامہ ذوق و شوق نہ ملنا تھا نہ ملا۔ اوٹ پٹانگ نمبر کہاں گیا؟ باجی نے خوں خوار نظروں سے پوچھا۔ ہم بھی اتنے ہی بے خبر ہیں جتنے کہ آپ، ہم نے جواب دیا۔ پھر ہمارے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا اور ہم سب ابا جان کے کمرے کی طرف چل دیے۔ کھڑکی سے جائزہ لیتے ہی ہم سکتے میں آ گئے۔ ابا جان دنیا مافیا سے بے خبر اپنے بستر پر دراز اوٹ پٹانگ نمبر پڑھنے میں مصروف تھے۔ ہم چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا اور پھر ہم چاروں اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔